مجمع البحار کتاب لکھی ہے طاہر پٹنی نے. طاہر پٹنی شاہ عبد الرحیم کے استاذوں کے استاد ہیں. ہندوستان کے سطح پر 3 عالم لاسانی ہوئے ہیں شاہ صاحب سے پہلے، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد الرحیم سے پہلے. ایک زبیدی بلگرامی، دوسرے طاہر پٹنی اور تیسرے علی متقی. علی متقی سے پہلے اس پائے کا محدث فقی مجھے معلوم نہیں. ہند کی تاریخ نے معذرت کی، 8ویں صدی میں ہے وہ، اور 9ویں صدی میں پھر مجمع البحار والے، 10ویں میں زبیدی ہے، بلگرامی. ہر ایک بحر ہے. علی متقی نے کنز العمال لکھی ہے 16 جلدوں میں، جس میں 1,14,000 احادیث ہیں. مجموع البحار نے احادیث کی دقت و دشواری دفع کر لی. حدیث کے فن اور علم سے جب آپ کام رکھیں گے تو ظاہر مشکلات پیش آئے گی. عجیب عجیب الفاظ ہوتے ہیں، جوامع الکلم ہے. ابھی میں ایک مفسر کو دیکھ رہا تھا، اس نے فراش کا معنی غلط کیا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے مجموع البحار نہیں دیکھی. مجموع البحار میں ایک عجیب بات لکھی ہے طاہر پٹنی نے. ہاں، علی متقی نے کنز العمال لکھی 1,14,000 احادیث پر مشتمل، اور اس کے شاگرد طاہر پٹنی نے مجمع بحار الانوار لکھی، جس کو ہم مجمع البحار کہتے ہیں، 5 ضخیم جلدوں میں. علماء لکھتے ہیں کنز العمال سے زیادہ انفع ہے. دقت اور گرانی انہوں نے رفع کی ہے. اس مجمع البحار میں لکھا ہے کہ طالب اپنے استاذ کو بحر العلم، بحر الفن، بحر النحو، بحر الصرف، بحر الفقہ کہے. ایسی عقیدت رکھے والے آنا. اور طالب اپنے استاذ کو سید العلماء، سید الفقہاء، سید المفسرین، سید المحدثین سے تعبیر کرے. کتاب کا حوالہ پہلے دیا تاکہ عقل آپ کی بیدار رہے. آداب میں لکھا ہے کہ طالب اپنے شیخ اور استاذ کا علی الاطلاق جامعیت مان لے تو علم ایسا آئے گا جیسے دریا سے علم نہر میں آتا ہے.